السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز، میرے ولاگ میں آپ کا ویلکم ہے۔ تو یہاں پہ میرا ولاگ جو شروع ہوا ہے وہ ہے روٹیاں بنانے سے۔ تو بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی روٹیاں اور ساتھ میں رکھی ہوئی ہے چائے۔ تو چائے جیسے زندگی میں سانس لینا ضروری ہے، مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے چائے بھی سیم اسی طرح ہی ضروری ہے۔ زندگی کا لازمی حصہ جو ہے وہ چائے ہے۔ اگر زندگی میں چائے نہ ہو تو مجھے لگتا ہے انسان ویسے ٹینشنوں سے مر جائے۔ جتنی ٹینشنیں انسانوں کو دیتے ہیں، تو میرے خیال سے جو ہے نا انسانوں کی دی ہوئی ٹینشن سے مر جائے۔ تو خیر گائز، میں نے پالک جو ہے وہ کاٹی تھی اپنی ساس کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے بولا کہ اس کو دھو کے بوائل کر دو۔ ساتھ میں نے رکھ دیا تسلا، جو کہ ہم لوگ پانی بوائل پیتے ہیں، تو بوائل پانی جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا تھا، تو میں نے تسلا دھو کے دوبارہ چولہے پہ رکھ دیا، اور پالک کو ہم نے بوائل کر کے رات کو ہی رکھ لیا تھا، صبح پھر ہم لوگوں نے پالک کو بنانا تھا۔ تو یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے ساس اور سسر کے کمرے میں، اور میں بتا رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑا سکون۔ تو ابھی وائس اوور کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا کہ میں نے وائس اوور صحیح طرح میں کر بھی رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں تھوڑا خاموش ہو گئی۔ تو گائز، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زندگی میں بڑے سوچ سمجھ کے دوست بنانے چاہیے۔ آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جو انسان آپ کی زندگی میں بڑی آسانی سے آ رہا ہے وہ آپ سے دوستی کرنے کے لیے یا آپ سے بہت پیار کرتا ہے تو اسی لیے آ رہا ہے۔ ہمیشہ کوئی انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ آپ کو ایک نیا سبق دے کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ وہ سبق جو ہمیں دے کے جاتا ہے انسان، وہ زیادہ خطرناک نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا جو آپ کو صرف استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کون اور وہ کون۔ لیکن میرے خیال سے دوست لوگ جو بھی کوئی ہوں وہ ہمیں کم ہی بنانے چاہیے، اور جو آپ کی زندگی میں اچانک آ جائیں اور اچانک سے آپ سمجھیں کہ جی نہیں یہ بہت ہمدرد ہیں ہمارے، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا، اور کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، کوئی کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہوتے ہوں گے لوگ دنیا میں ایسے بھی جو مخلص بھی ہوں گے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا کہ جو انسان آپ کے پاس آیا ہے اپنے مفاد کے ساتھ اور اپنے مطلب کے ساتھ آیا ہے، وہ آپ کو استعمال کرتا ہے۔ جس حد تک بھی استعمال کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو اس حد تک استعمال کرتا ہے، جب آپ اس کے کسی کام کے نہیں رہتے پھر وہ آپ کو، آپ کی دوستی کو، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی بہن بھائی کا رشتہ ہو، کوئی دیورانی جٹھانی کا رشتہ ہو، کوئی دوستی کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، میرے خیال سے وہ آپ کو صرف تب تک استعمال کرتا ہے جب تک آپ اس کے کام کے ہیں۔ جب آپ اس کے کام کے نہیں رہتے تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے ہم لوگوں سے رشتے بنانے کی بجائے اگر اللہ سے رشتہ بنا لیں، اور وہ بھی مضبوط رشتہ، تو میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، اور آپ کی زندگی میں جو انسان بھی آئے، اچھا انسان بھی کہتے ہیں وہ ایک رزق کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کو اچھے انسان ملے، مخلص انسان ملے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک اور لائق بنائے، آمین، اور سب کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی نیک اور لائق بنائے، آمین ثم آمین۔ تو گائز، یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی ساس کے کمرے میں، تو یہاں پہ میں اکثر کبھی چائے لے آتی ہوں یا کبھی میں بیٹھ کے ناشتہ بھی کروں نا، تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ ویسے سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ شاید یہاں یہ جائے نماز پڑھی ہے، یہاں پہ میری ساس نماز پڑھتی ہیں، شاید یہ سکون اس وجہ سے بھی ہے۔
کچھ سکون آپ کے گھر میں آپ کے بڑوں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے بڑوں کو بھی سلامت رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میرے گھر کے، میرے ابو کے گھر کے بھی سب کو، میرے ابو کو سب کو سلامت رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، خیر و برکت کرے۔ اور آپ اپنی زندگی میں اگر استغفار لے آتے ہیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نماز قرآن کے ساتھ، تو میرے خیال سے آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں اور نمازوں میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اور ابھی میں بات کرتے کرتے ویسے یہ بھی سوچ رہی تھی، میں اور بہت زیادہ بول رہی ہوں۔ میں آج سنڈے تھا، اپنے ابو کی طرف گئی ہوئی تھی۔ میرے ابو کا گھر جو ہے وہ اتنی دور تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اورنج ٹرین نے سب کا سفر آسان کر دیا ہے۔ تو جب دل کرتا ہے اپنے ابو سے مل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھے، بہنوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں ساس کے کمرے سے اٹھ کے باہر آئی، تو باہر آ کے پھر میں نے آٹا گوندنا تھا۔ آٹا گوندنے کے لیے میں نے پرات اٹھائی، پرات اٹھا کے پھر میں نے اس میں آٹا چھاننا شروع کیا، اور آٹا بھی تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ تو گائز یہ موسم بڑا عجیب ہوا ہے، مطلب ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں جان نہیں ہے اور ٹوٹ پھوٹ ہے، بخار ہے۔ مطلب تھوڑے سے آپ صحیح ہوتے ہو، کام کرتے ہو، اس کے بعد آپ کو ایسا فیل ہونے لگ جاتا ہے جیسے آپ بیمار ہو۔ تو یہاں پہ آٹا بھی ہمارا تھوڑا رہ گیا تھا، پھر میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ آٹا جو ہے وہ صرف آج کا ہوگا، پھر اس کے بعد آٹا ختم ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے ان کو بتا دیا تھا آٹا گوندھ کے کہ آج آٹا کم ہے۔ انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا پیاز، اس کے لیے پالک کے لیے پالک کا اور چکن کا مسالہ بن رہا تھا، پالک کو انہوں نے بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا ایک چولہے کے اوپر، اور ساتھ ساتھ میں بھی کھڑی تھی، میں بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی پالک کو بھی اور چکن کو بھی۔ کچھ برتن تھے دھونے والے، برتن دھوئے، چکن دھو کے دیا ان کو، اور انہوں نے پھر پالک اور گوشت پکایا۔ اور الحمدللہ بڑا مزے کا پالک اور چکن بنا ہوا تھا۔ میری ساس کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ ہے الحمدللہ، ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہر ہانڈی بہت اچھی ہوتی ہے۔ شاید وہ بہت دل سے پکاتی ہیں، اسی لیے ان کے ہاتھ کا بنا کھانا بہت مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ تو صبح ہے گائز میرے بیٹے کی سالگرہ، ابھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو تب 19 تاریخ ہے، اور کل جو ہے وہ 20 تاریخ ہوگی۔ تو میری ایک فرینڈ کی بیٹی کی بھی سالگرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور لائق بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بچوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ بچوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ ہم ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دلا سکیں، ان کو دینی تعلیم کی بھی سمجھ ہو، دنیاوی تعلیم ہم سکھانے پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، اور دینی تعلیم کو ہم لوگ کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں دینی بھی بنا دے، 5 وقت کا نمازی بھی بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پہ جو ہے میں نے آٹا سارا چھان لیا تھا، اور آٹا چھاننے کے بعد آٹا میں نے گوندنا شروع کیا۔ تو بعض دفعہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے نہیں ویڈیو بنتی، ساتھ کام بھی کر رہے اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بچوں کے لیے بنا رہی تھی پراٹھے، اور ساتھ میں یہ میری ساس نے پیاز کاٹ کے ساتھ والے چولہے پہ رکھ دیا تھا، تو میں نے بچوں کے لیے بنائی تھی روٹیاں، اور شاید کل کا سالن پڑا ہوگا جس کے ساتھ میں نے ان کو کھانا کھلانا تھا۔ بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو تب اگر میں ان کو آدھی آدھی روٹی کھلا دوں تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 6-7 بجے انہوں نے شام کا کھانا کھانا ہوتا ہے، تو اتنے بجے تک تو 6 بجے تک تو گیس بھی نہیں آتی، 6 سوا 6 بجے گیس آتی ہے اور پھر کھانا بنتا ہے۔ تو اسی لیے جب یہ اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں تو تقریباً میں ان کو 2-2:30 بجے جو ہے کھانا کھلا کے ان کو ٹیوشن بھیجتی ہوں، تاکہ ان کو دوبارہ بھوک نہ لگے۔ لیکن شاید ہمارے بچوں کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ ہمارے لیے کھانا نہ بنایا جائے، اور ماں ہمارے اوپر زبردستی کر کے ہم کو کھانا نہ ہی کھلائے تو اچھا ہے۔
لیکن ماں کا دل تو آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اب انہوں نے شام کو روٹی اتنے بجے کھانی ہے تو اس سے پہلے یہ اتنا سا کھا لیں کہ ان کو جو ہے نا وہ بھوک نہ لگے۔ تو یہاں پہ میری ساس چکن جو ہے وہ گلانے کے لیے رکھ گئی تھی، اور میں نے بچوں کے لیے تھوڑے سا فرائز بنایا، اور ساتھ میں نے ان کے لیے روٹیاں بنائی کہ چلو یہ پراٹھے کسی چیز کے ساتھ کھا لیں۔ تو ابھی ان کو اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور میں ان کو بولتی تم لوگ خوش قسمت ہو کہ تم لوگوں کے پاس ماں ہے، تم لوگوں کی ماں تم لوگوں کے لیے ناشتہ بنا کے رکھتی ہے۔ ہم لوگ جب اسی ایج میں تھے تو ہماری امی نہیں تھی، بڑی سسٹر تھیں، وہ خیال رکھتی تھیں، وہ ہر چیز کو دیکھتی تھی، لیکن پھر بھی جو ایک کمی آپ کی ماں والی ہوتی ہے، جو کمی آپ کی ماں نے پوری کرنی ہے وہ کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا۔ تو مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں یہ کھانا کھا لیں تاکہ ان کو بھوک نہ لگے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ہماری امی نہیں تھی تو ہم لوگوں نے ہر موڑ پہ اپنی امی کو بڑا مس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ خصوصاً میری ایک کزن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر سے بہترین کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میری فرینڈس کے لیے بھی بہترین کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی اچھی دوست مجھے دی اللہ تعالیٰ سب کو دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے سے جڑا ہر رشتہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، آمین ثم آمین۔ تو گائز آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیا کرے، اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو، میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ آپ کے سپورٹ کی، آپ کے ویوز کی، آپ کے لائکس کی مجھے ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے پنسورتہ پکڑا، اور اس میں سے میں نے آئی تھنک میں نے سورت کاف پڑھی، اس دن جمعہ تھا، سورت کاف پڑھی اور سورت جمعہ پڑھی، اور سورت محمد بھی میں نے پڑھی۔ شادی سے پہلے میں سورت محمد پڑھتی تھی، لیکن شادی کے بعد میری روٹین میں تھوڑی سورت محمد نہیں تھی، تو میرے دل میں آیا کہ جب میں درود پاک پڑھتی ہوں تو میں سورت محمد بھی پڑھتی ہوں۔ تو پھر میں نے سورت کاف پڑھی، سورت جمعہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سورت محمد بھی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ میری ان پڑھائیوں کو قبول کرے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو آمین ثم آمین۔ تو گائز یہاں پہ یہ میری چیئرز تھی جو باہر ہمارے صحن میں پڑی ہوئی تھی، تو یہ کافی گندی ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا میں ان کو دھو کے صاف ستھرا کر دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میری ویڈیو میرا بیٹا بنا رہا تھا، تو پیچھے آپ کو ہمارے گیزر کی ٹینکی بھی نظر آ رہی ہوگی، جو کہ ہمارا گیزر خراب ہوا تھا، تو وہ چیک کرنے والا آدمی آیا تھا، اس نے نکال کے دیکھا کہ اس طرح یہ کتنی خراب ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اگلے دن کا صبح کا ٹائم ہے، بہت اچھی ہوا چل رہی تھی، میں نے اور میرے بچوں نے صحن میں بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ تو گائز ہمیں بڑا مزہ آیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، زمین پہ ہم نے چادر بچھا لی، اور یہاں ہم نے بڑے مزے سے بیٹھ کے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا۔ تو گائز اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔